تو یہ مت سمجھنا، اب یہ میرا محاوراتی ترجمہ ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ تمہارے جانے سے ہمارا دین لپٹ جائے گا، تمہارے جانے سے ہمارا اسلام ہی ختم ہو جائے گا، تمہارے چلے جانے سے امام بارگاہ کو تالا پڑ جائے گا، تمہارے جانے سے مسجد بند ہو جائے گی، تمہاری وجہ سے مجلس نہیں ہو رہی، تمہاری وجہ سے جلوس نہیں نکل رہا، یہ تمہاری وجہ سے سارے کام نہیں ہو رہے، تمہاری عزت ان کی وجہ سے، تمہارا مقام ان کی وجہ سے ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ پھر کسی اور کو لے آئے گا۔ اگر تم چھوڑ کر چلے گئے تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیسا آئینہ دکھایا ہے اللہ نے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بہت بڑا مجمع ہے، باہر تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی۔ بات آگے بڑھے۔ اللہ آئینہ دکھا رہا ہے، خبردار اپنے قد میں رہو، اپنے ہولیے میں رہو، اپنے کپڑوں میں رہو، باہر مت نکلو، اپنی حدوں سے باہر نہ نکلو، اپنے آپ کو سب کا وڈیرا مت مانو، اپنے آپ کو سب کا چودھری مت مانو۔ بہت سارے لوگوں کی وجہ سے بڑی خدمتیں ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو کل کے جاتے ہوئے آج ہی چلا جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے کام رک رہے ہیں۔ تو اب ہر آدمی اپنے آپ کو تولے کہ وہ کہاں کس لیے کیا کر رہا ہے۔ یہ قرآن نہیں ہوتا نا تو آپ ناراض ہو جاتے مجھ سے، باتیں تھوڑی سی ایسی ہو رہی ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، پھر اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا۔ جاؤ گے تم ایک، آئے گی جمع۔ تم جیسوں کے جانے کا تو فائدہ ہی ہے، تم ایک جاؤ گے، اللہ بہت ساروں کو بھیجے گا۔ تو اے صاحبان ایمان، کل کے جاتے ہوئے آج چلے جاؤ، اے صاحبان ایمان تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جس کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی۔ اب یہ 6 صفتیں نہیں ہیں، 6 کلاسیں ہیں۔ یہ 6 کلاسوں سے گزرو تو اللہ کی ولایت سمجھ میں آئے، یہ 6 کلاسوں سے گزرو تو رسول اللہ کی ولایت سمجھ میں آئے، اور علی کی ولایت سمجھنے کے لیے تو سلمان کا مزاج بنانا پڑے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ سب سے پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ ارے کتنا بڑا کام ہے بھائی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ سب سے پہلی نشانی، پہلی علامت، پہلی صفت، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یحبہم یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ بات دو طرفہ ہے، معیار اتنا اونچا ہے۔ اچھا، اس وقت مجلس میں اسکول چلانے والے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کالجز اور یونیورسٹیز کے پروفیسر حضرات اور وائس چانسلر حضرات بھی ممکن ہے بیٹھے ہوں یا سن لیں، ٹھیک ہے۔ اسکول کا جو ذمہ دار ہوتا ہے نا، وہ اتنا اونچا معیار رکھتا ہے، اسے اس سے فکر نہیں ہوتی کہ 1000 بچوں میں سے مثلاً 1000 کو پاس ہونا چاہیے، وہ پاس ہونے کو معیار قرار۔ میں بات ان کی کر رہا ہوں جو اسکول خدمت کے لیے چلا رہے ہیں، جو تعلیم کی خدمت میں کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے پھر مجھے ان چند لوگوں کو نکالنا ہے، یہ ماحول تو 1000 لوگوں کا ہے، تو اب کس معیار کی ولایت تک پہنچنے کے لیے کس معیار کو اللہ نے قرار دیا ہے، ایک کلاس بتا رہا ہے اللہ، کلاس کیا ہوگی۔ سب سے پہلے یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کی محبت کے تقاضے اور ہیں، اور بندے کی محبت کے تقاضے اور ہیں۔ اللہ کی، میں تفسیر میں جاؤں گا تو مجھے خوف ہو رہا ہے کہ بہت دیر پہلے ہی ہو چکی ہے۔ یحبہم، آپ ترجمہ سن لیجئے، کہیں میرا دیکھتا ہوں کہ کہاں مجھے رک جانا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہو، یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین سے اکڑتے نہیں ہوں گے، مومنین سے لڑتے نہیں ہوں گے، وہ مومنین سے تکبر نہیں کریں گے۔ کیسا قاعدہ ہے؟ مومن رحماء بینہم، جن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آپس میں رحیم ہے، آپس میں مہربان ہے۔ سارا زور، ساری طاقت، سارے پیسے، سارا بازو کا دم اپنوں پہ ہی نکالنا ہے۔ تم میں جرأت ہے تو جاؤ اسرائیل جا کے یہودی سے لڑو،
تم جا کر لڑو ان لوگوں سے کہ جو مسلمانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، مگر نہیں ہے تو سارا زور اپنوں پہ نکالنا ہے، ساری لڑائیاں آپس میں ہی ہونی ہے. یار میں عمومی بات کر رہا ہوں، آپ کو کوئی خفا نہ ہو میری بات سے، آپ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اذلۃ علی المومنین، مومنین کے سامنے خاکسار، یہ تیسری صفت. چوتھی صفت سنیں گے، اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہوں. جی یہ چوتھی صفت. پانچویں صفت سنیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، مسلسل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا علی والا نہیں ہوتا. مسلسل جدوجہد، مسلسل کوششیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، کچھ نہ کچھ خدمت کرتے رہنا. یجاہدون فی سبیل اللہ. اور پھر چھٹی صفت، لا یخافون لومۃ اللائم. میں تو کہتا ہوں یہ جو چھٹی صفت ہے نا، اسے لیڈر حضرات قومیات کے لوگوں کو اور مخلص لوگوں کو جب دل آزاریوں کا سامنا ہوتا ہے تو انہیں فریم کروا کے اپنے گھروں میں لگانا چاہیے. آتے جاتے آیت کے اس حصے پہ جب نگاہ جائے گی تو سب لوگوں کی دل آزاریاں اس ایک آیت سے ازالہ پا جائیں گی. اور وہ جملہ کیا ہے؟ لا یخافون لومۃ اللائم. آیت کا حصہ، خبردار ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے. ساری دنیا مذمت کرتی رہے، اللہ راضی ہے. سب مذمت کرتے رہے، رسول اللہ خوشنود ہیں. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، علی مولا راضی ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہونے دیں ساری دنیا کو ایک طرف. میرا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے. اندر کا سپاہی آواز دے، کسی باہر والے سپاہی سے روک ٹوک کی ضرورت کیا ہے؟ اندر سے آواز آئے کہ تم سچے ہو، تم صحیح ہو، تم حق پر ہو. اور اگر اندر سے ہی مذمت آ رہی ہے، اندر سے ہی ناراضگی آ رہی ہے تو بس یہ کمزوری ہے. لا یخافون لومۃ اللائم. 6 صفتیں ہو گئیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس معیار کا وجود کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس معیار کا وجود ایک تو خیبر کے میدان میں نظر آیا. بھائی جو بات سننا چاہ رہے ہیں وہ تھکے نہیں، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. محفل مجلس کے اندر بیٹھ کر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں. خیبر کا میدان ہے، 40 دن تک جنگ لڑی جاتی رہی، فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اسے چاہتا ہوگا، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتا ہوگا. صلوات بر محمد و آل و ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلندر صلوات نبی اور آل نبی پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد.